آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے ارلی پرابلمس. What are the early problems which are faced by the Pakistan after its creation? ٹھیک ہے, ایگزامینیشن آف پوائنٹ آف ویو سے آپ کا یہ سوال اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسکس سم امپورٹنٹ سوشل, اکنامک, پولیٹیکل پرابلمس فیسڈ بائی دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے, آفٹر دی کریشن آف پاکستان. اس کے علاوہ ہمارا یہ کوشچن اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسکس دی ارلی پرابلمس which is faced by Pakistan after its creation. Describe the early difficulties faced by the Pakistan. What are the initial problems of the Pakistan? How were they solved? تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو ارلی سٹیج پہ پاکستان کو کیا کیا پرابلمس جو ہیں وہ فیس کرنا پڑی. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے انجسٹ ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز, کہ جو ہمارے سرحدی معاملات تھے, ٹھیک ہے, ان میں بہت ساری جو irregularities تھیں یا ناانصافیاں تھیں, ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. نمبر 1 کیا ہے؟ انجسٹ ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز. جو ایک ریڈ کلف کمیشن بنا تھا, اس نے سازشن جو ہے, جو علاقے مسلمان اکثریت کے جو علاقے تھے وہ پاکستان کے حصے میں آنے تھے, تو انہوں نے وہ ساز باز کرتے ہوئے انڈیا کے حوالے کیے. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں جو ڈیمارکیشن کے حوالے سے جو معاملات تھے ان میں کافی پرابلمس فیس کرنا پڑے. تو نمبر 1 تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا ہمارے لیے, ایک نیو بورن کنٹری جو ہے کہ اس کو اپنی جو سرحدی حدود ہیں اس کے بارے میں کافی پرابلمس فیس کرنا پڑی, کیونکہ وہاں پر ڈسپیوٹ ارائز ہوئے. وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھی اس حوالے سے بھی, اور دوسرا جو ہمارا کیا لیں گے ہندو جو تھے, کیونکہ وہ ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے اس کنٹری کو, تو انہوں نے بھی کافی ہرڈلس کریٹ کی. تو اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے کہ یہ جو انجسٹ ڈیمارکیشن ہے, اس میں جو ایک ریڈ کلف کمیشن جو تھا اس کا کیا کردار تھا اور کیا ناانصافیاں کی گئیں مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. سیکنڈ اس میں تھا کہ دی فلڈ آف ریفیوجیز اینڈ بگیسٹ مائگریشن, کہ ریفیوجیز جو تھے تارکین وطن, ٹھیک ہے, وہ وہاں سے آئے. اتنے سارے لوگ جو, کیونکہ پاکستان جو بنا تھا وہ مسلم اکثریتی علاقے جو تھے ان پر مشتمل تھا, ٹھیک ہے, تو وہاں پر جو امن و امان قائم رکھنا وہ بڑا مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ وہاں سے لوگ جو تھے مسلمان انہوں نے بڑی کثیر تعداد میں وہاں پر ہجرت کی تاکہ وہ اپنے وطن میں یہاں پر آئیں. تو وہاں پہ جو ہندوز تھے انہوں نے وہاں پر قتل عام شروع کر دیا, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کی املاک جو ہیں ان کو لوٹنا شروع کر دیا. اور وہاں پر جو بے سر و سامانی کے عالم میں لوگ یہاں پر آ رہے تھے ان کو ایک نیو بورن کنٹری میں کوئی سٹرکچر نہیں تھا یہاں پر ہمارے پاس اویلیبل, تو ان کو سنبھالنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا ہمارا. تو جو دوسرا بڑا مسئلہ تھا کہ ایک
ریفیوجیز کا سیلاب جو امڑ آیا اس نیو بورن کنٹری میں، اور بگیسٹ مائگریشن جو ہجرت بڑی تعداد میں وہاں سے لوگوں نے ہجرت کی، مسلمانوں نے ہجرت کر کے یہاں پر پاکستان میں آئے، تو ان کے بڑے مسائل تھے۔ مسائل کیا تھے کہ یہاں نہ تو ان کو رہائش کے لیے کوئی پراپر یہاں پر ارینج تھا، نہ ان کے روزگار کے لیے کوئی یہاں پر پراپر معاملات تھے۔ اسی طرح ان کی جو بیسک نیسیسٹیز تھیں، ٹھیک ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے ایک نیو بورن کنٹری جو ہے اس کے لیے بڑے مسائل تھے۔ تو یہ آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ ایکسیشن آف دی انڈین پرنسلی اسٹیٹس، ٹھیک ہے، اب یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس میں دیکھا یہ گیا کہ جب یہ طے ہوا تھا کہ جو مسلم اکثریت کے علاقے ہوں گے وہاں پر تو وہ پاکستان میں شامل کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو اسٹیٹس پریویل کر رہی تھی وہاں پر اس وقت، ٹھیک ہے، اس میں یہ طے پایا تھا کہ جو اسٹیٹس الحاق کرنا چاہیں گی، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ کریں چاہے وہ پاکستان کے ساتھ کریں، تو ان کی جو ایکسیشن تھی وہ اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں ہمیں دیکھیں گے کہ آج کل کے آپ ماحول کے مطابق دیکھیں تو ہمیں آج بھی وہ مسئلہ درپیش ہے۔ ایک کشمیر ایشو جو ہے وہ آج بھی پریویل کر رہا ہے، کیونکہ کشمیر کی جو اسٹیٹ تھی وہ پیورلی مسلم اسٹیٹ تھی، تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ وہاں کا جو مہاراجہ ہے وہ اس وقت اس نے جا کے انڈین جو وہاں کی کہہ لیں کہ ایڈمنسٹریشنس تھی ان سے انہوں نے رابطہ کر کے کیا، تو وہ ہمیں اگر ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح حیدرآباد اسٹیٹ جو تھی اس کا افیئر بھی ہوا ہمارے ساتھ، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ تو یہ جو تھی چیزیں، اور اس کے بعد ریاست جوناگڑھ اور مناوادر، یہ ریاستیں بھی جو تھیں ان کے بھی معاملات جو تھے ان سے بھی ہمیں ناانصافی کرتے ہوئے جو ہے وہ محروم رکھا گیا ہمارے معاملات کو۔ اس کا چوتھا بڑا ایشو جو ہمیں فیس کرنا پڑا وہ تھا ایریڈیکیشن آف مسلم ان ایسٹ پنجاب، ٹھیک ہے، وہاں سے جو پنجاب سے مسلمانوں کو نکالا گیا، ٹھیک ہے، مشرقی پنجاب سے جو مسلمانوں کو نکالا گیا وہاں سے، تو وہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ وہاں پر سکھ کمیونٹیز جو تھیں اور انہوں نے مسلمانوں کی قتل و غارت کری شروع کر دی، املاک کو لوٹنا شروع کر دیا، وہاں سے نکالنا شروع کر دیا، بے سر و سامانی کے عالم میں وہ بے یار و مددگار یہاں پر اس کنٹری میں وہ جو تھے مسلمان علاقوں کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہمیں یکدم ایک مسائل جو تھے ان میں سے یہ سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد نمبر 5 جو ہم ڈسکس کریں گے، جو پرابلم جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا کہ دی انجسٹ ڈویژن آف انڈینز فائنانشیل ایسیٹس، ٹھیک ہے، اب یہ تھا کہ کیونکہ دو کنٹریز جو ہے وہ معاذ وجود میں آئی تھیں، تو جو فائنانشیل ایسیٹس تھے، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے وہ انجسٹ طریقے سے وہ تقسیم کی گئی۔ جو ہمارے مالیاتی ایسیٹس تھے، فائنانشیل ایسیٹس تھے، وہ ہمیں نہیں دیے گئے۔ کسی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے اس کے جو فائنانشلی طور پر معاشی استحکام اس کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو پاکستان کے حصے میں آنے والے جو کہہ لیں کہ زر مبادلہ کے جو ذخائر تھے، جو کرنسیز کے معاملات تھے، جو اسی طرح دوسرے اور فائنانشیل ایشوز تھے، ان سے پاکستان کو محروم کیا گیا۔ اور فگر وائز آپ آگے دیکھیں گے کہ اس میں کتنی اماؤنٹ پاکستان کے حصے میں آنی تھی وہ پاکستان کو نہیں دی گئی۔ تو یہ بھی ہمیں، تاکہ یہ کنٹری جو ہے وہ غیر مستحکم رہیس آئے۔
تو اس وجہ سے بھی انہوں نے جو ہے نا وہ پاکستان کو جو ہے وہ عدم استحکام تاکہ اس نیو بورن کنٹری میں جو ہے وہ ہو جائے. تو یہ بھی نمبر 5 پرابلم جو تھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آگے سب سے جو بڑا پرابلم فیس کرنا پڑا ہمیں وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کنسٹرکشن آف ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ. کہ یہاں پر جب ہم آئے ہیں ایک نیو کنٹری بورن ہوا ہے تو یہاں پر کوئی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ نہیں تھا کہ نظام کو کس طریقے سے چلانا ہے. ایک اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ایک اسٹرکچر کا ہونا ضروری ہے. تو اسٹرکچرس کے تابع جو ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کا ہونا ضروری ہے, ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کا ہونا ضروری ہے. تو اس سے ہمیں کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ ایڈمنسٹریٹو معاملات جو تھے وہ ہمارے بری طرح سے جو ہے وہ یہ مسئلہ جو تھا پاکستان کو فیس کرنا پڑا. نہ تو یہاں پر کوئی نظام حکومت جو قائم ہوا اس کے تابع کوئی سیکریٹریٹ ٹائپ کوئی چیز تھی, نہ ہی کوئی اسمبلی ہالز کا کوئی تھا, نہ ہی کوئی اس طرح کا اسٹرکچر تھا جس کے تابع کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی معاملات جو ہیں وہ اس کنٹری میں پائے جا رہے ہوں, اور نہ ہی دیکھا جا رہا تھا کہ اس کنٹری میں جو کہہ لیں گے صحت کے حوالے سے جو ہاسپٹلز وغیرہ تھے یا ریفیوجیز کو سنبھالنے کے لیے سارے معاملات چلانے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ تھا اس کی اثر نو تعمیر جو تھی وہ کرنا تھی ایک کنٹری کو چلانے کے لیے. تو قائد اعظم نے اس کے لیے تھوڑی سی اپنے حد تک میں کوشش شروع کی تاکہ اس کنٹری میں لیجسلیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. انہوں نے 1935 کے ایکٹ میں چند ضروری ترامیم کر کے ملک کے اسٹرکچر کو چلانے کی کوشش کی تاکہ یہاں پر ایک سسٹم پریویل کیا جا سکے. پھر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اس میں ایجوکیشن وائز جو اصلاحات تھیں, صحت کے حوالے سے جو اصلاحات تھیں, ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو اصلاحات تھیں, اور یہاں کے فائنانشیل ایشوز کو حل کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو تھا اس کا انہوں نے قیام عمل میں لائے. تو اس طریقے سے کنسٹرکشن آف ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جو تھا اس کا پاکستان کو سامنا کرنا. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل ایشوز. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشنل ایشوز کیا تھے کہ کوئی بھی کنٹری جو ہے اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہونا ضروری ہے کہ وہ کیا آئینی طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہوئے اس کنٹری کو اسٹیٹ کو آگے لے کے جایا جائے گا. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی کانسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا. تو اس میں کیا کیا گیا, اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ اگر کانسٹیٹیوشن کی اہمیت کو ہم دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پر کس طرز کا نظام حکومت ہوگا. کانسٹیٹیوشن ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے پیپلز کی ویلفیئر اور اس اسٹیٹ کی جو فلاح و بہبود ہے وہ کس طریقے سے ہوگی, وہاں کے رہنے والے پیپلز کی رائٹس کی پروٹیکشن کس طرح کی جائے گی. یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں بتاتا ہے, اور کانسٹیٹیوشن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں کے شہریوں کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. کانسٹیٹیوشن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں کا اسٹرکچر کیا ہوگا, وہاں کا ادارے کیسے کام کریں گے. کانسٹیٹیوشن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ رول آف لا کی حکمرانی جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی, رول آف لا کس طریقے سے پریویل کرے گا, اس ملک کا جوڈیشل سسٹم کس طریقے سے آگے چلایا جائے گا. تو یہ چیزیں ہم نے کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو تھے وہ ہمیں فیس کرنے پڑے. اس میں پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ موقع نہیں دیا آگے. تو پھر جو فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان جو لیاقت علی خان تھے انہوں نے قرارداد مقاصد کتابیں جو ہے وہ ایک اس کو لائن آف ایکشن کو ایک وے دیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل وے ہے. تو اس کو آگے مد نظر رکھتے ہوئے جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن پھر یہ تجربات کا ایک عمل شروع ہو گیا.
1962 کا کانسٹیٹیوشن اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس ملک میں اب پریویل کر رہا ہے، یہ چل رہا ہے. تو اس میں آپ جب کانسٹیٹیوشنس کو آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کبھی ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ اس میں پارلیمانی نظام ہونا چاہیے، کبھی ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے. ابھی پاکستان میں جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، کہنے کو تو یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ صدارتی نظام کا بھی مکس رکھا گیا ہے. تو یہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو تھے وہ بھی ہمیں فیس کرنا پڑے. اس کے بعد ہمیں کنٹروورسی آف لینگویج، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ایشو تھا. جب آپ آفٹر کریشن آف پاکستان میں آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں نا، تو اردو یہاں پر، اور کیونکہ بنگال بھی ہمارا حصہ تھا تو وہ بنگلہ لینگویج کو کہتے تھے کہ اس کو بھی قومی زبان کا حصہ قرار دیا جائے. اسی طرح علاقائی لینگویجز جو تھی ان کی بھی اپنے معاملات تھے. تو اس میں یہ کنٹروورسی بھی پاکستان میں رہی کہ جی اردو نیشنل لینگویج ہونی چاہیے یا بنگلہ نیشنل لینگویج ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اکثریت میں تھے، معاملات کو دیکھ رہے تھے، اپنے سارے سیٹ اپ کو چلا رہے تھے. سسٹم یہاں بھی چل رہا تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں میں. تو یہ معاملات بھی ہمیں لینگویج کی کنٹروورسی جو تھی اس کو بھی فیس کرنا پڑا. آگے ہم دیکھیں گے تو ڈسپیوٹ آف انڈس بیسن واٹر. اب یہ دیکھیں آپ، وہ جو دریاؤں کا پانی ہے یہاں پر جو ریورز چل رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا. اس میں سے کچھ دریا جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئے، ٹھیک ہے، کچھ دریا جو ہے وہ ان میں سے جو ہے وہ انڈیا کے حصے میں آئے. ان دریاؤں کے پانیوں پہ جو رائٹس جو تھے ان کو بھی معاملات جو تھے وہ درپیش تھے پاکستان کو. تو اس پر بھی ہمیں جو ہے وہ کافی ورک آؤٹ کرنا پڑا، ٹھیک ہے. تو اس میں جو انڈس کمیشن بنا تھا تو اس نے پھر اس میں وہ اپنا اہم کردار ادا کرتے ہوئے ریورز دی راوی، دی بیاس، دی ستلج انٹر ان پاکستان، ٹھیک ہے، فرام انڈیا. تو اس طرح جو دوسرے دریا تھے، ٹھیک ہے، وہ انڈیا کے حصے میں آئے، یہ دریا پاکستان کے حصے میں آئے. تو اس میں اس کا کیا ان فیوچر کیا اس کا فائدہ تھا کہ دیکھیں کہ جو دو بڑے ڈیم ہیں، منگلا اور تربیلا ڈیم، ٹھیک ہے، پاکستان میں بنائے گئے تھے. تو ان سے جو ہماری آبپاشی جو تھی ان کے مسائل کو بھی ہم نے حل کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو آپ کی توانائی کے مسائل تھے ان کو بھی کیا گیا. تو اس کے بعد ہمارا جو پھر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، چلے یہ تو میں نے آپ سے باتیں کر لی کہ یہ مسائل ہمارے تھے. تو اس میں دا گریٹ بلو آف دا ڈیمائز آف قائد اعظم. اب کیونکہ ہمارے بانی پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے تو انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کنٹری کو کریٹ کرنے کے لیے اپنی جدوجہد سے یہ ملک بنایا. تو لیکن ان کو قدرت نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ آگے جو اس کے ان معاملات کو آگے لے کے چلتے. تو یہ جو ان کی پھر ڈیمائز ہوئی تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ ہمارا جو اپوننٹ یا دشمن ملک تھا وہ تو اس ساتھ میں بیٹھا تھا کہ اس کنٹری کا جو وجود معذر وجود میں آئی ہے اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے غیر مستحکم کیا جائے. تو یہ بھی ایک گریٹ لاس تھا، جس پرابلم جو تھی ہمیں جو سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ ایک پختونستان کا جو ایشو تھا وہ بھی کریٹ کیا گیا اس وقت، کیونکہ جو ہمارا شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر ساتھ ہمارے لگتا تھا افغانستان. تو اس طریقے سے بھی ہمیں غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی. تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں نے آپ کو چیزہ جو پرابلمس بتائی ہیں، تو یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل کوشچن ہے.
اس کو آپ دیکھیں گے اور اس کو جو ہے آپ ٹھیک ہے جی.